اور دوسری تفسیر یہ ہے المرء تمشی مشیۃ فیہ تکثر، عورت یوں چلتی مٹک مٹک کے راستے پہ، اپنے اعضاء کو اچھال اچھال کے چلتی، مٹک مٹک کے لوگوں کے سامنے چلتی، باہر نکل آتی بغیر حجاب کے، بغیر کپڑے کے، بغیر دوپٹے کی باہر آتی، اور چال ایسی چلتی کہ ہر دیکھنے والا، ہر آنکھ والا اسے دیکھے، اس کے جسم کا نظارہ لے، اس کی باڈی کا تجزیہ اور انالیسس کرنے والا ہو۔ آج بتائیے وہ کیٹ واک جو ہوتی ہے، وہ ریمپ کے اوپر عورت چلتی، وہ یہی ہے؟ عورت انتہائی گھٹیا لباس میں آتی ہے، دائیں بائیں مرد بھیڑیے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شکاری بیٹھے ہوتے ہیں جو اس بنت حوا پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے اعضاء کی قیمت لگاتے ہیں، جو اس کے جسم کے بیوپاری اور خریدار ہوتے ہیں، جو اس کی عصمت کے خریدار ہوتے ہیں، اس کی عزت کی قیمت لگانے والے ہوتے ہیں۔ آج وہ نہیں ہو رہا، ریمپ کے اوپر واک کے نام پر، ماڈل شوز کے نام پر، فیشن شوز کے نام پر آج عورتوں کو ننگا نہیں چلایا جا رہا۔ قرآن کی تفسیر کہتی ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی عورتیں ایسی مٹک مٹک کے لوگوں کے سامنے چلتی تھی، تو اسلام نے آ کے عورت کو عزت کا تاج پہنایا، آبرو کا تاج اسلام نے پہنایا، حقوق اسلام نے دیے، اس کو سیف اینڈ ساؤنڈ اسلام نے کیا۔ عورت مردوں، ہزار ہزار مردوں کے لیے نہیں ہے، عورت ننگی ہو کے باہر چلنے کا نام نہیں ہے، عورت گھر میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو رب کائنات کہتا ہے اپنی بیویوں کو گھروں میں رکھو، باہر لاؤ گے تو تمہاری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی، تمہاری نسل کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ بیٹا کس کا کہاں سے آیا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری بیوی کہاں جانے والی، میری بیٹی کہاں جانے والی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے خرمن کو تمہارے اپنی عملوں سے آگ لگ جائے گی۔ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے مرد نہ مرد ہوتے جا رہے ہیں، عورتیں مرد بنتی جا رہی ہیں۔ آزادی کیا ہے؟ یہ جہالت اور شیطانیت ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ تو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، وہ برائی کی باتیں کرتا ہے۔ تم شیطان کے پیچھے نہیں چلو، تم ابلیس کے بندے نہ بننا، تم ابلیس کی باتوں میں نہ آنا۔ کیا کیا جائے؟ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کے پیچھے چلو جو تمہیں رب نے عطا کر دیا ہے۔